السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی احتشام، میرے قابل احترام تمام بزرگوں اور دوستوں، اس پرفتن دور میں طرح طرح کے فتنے لوگ نکال رہے ہیں اور ایک سیدھا سادہ کم علم انسان ان فتنوں سے تذبذب کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ دور حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث وہابی فرقہ کے لوگ مطلقاً کلیتاً وسیلہ کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں وسیلہ حرام ہے تو وسیلہ شرک ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب ان وہابیوں کو پکڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے چل ہمیں قرآن کی ایک آیت بتا دے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا دے جس میں لکھا ہوا ہو کہ وسیلہ حرام ہے، وسیلہ شرک ہے، تو ان وہابیوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ اور ہم سنی مسلمان قرآن سے حدیث سے وسیلہ کا جب ثبوت پیش کرتے ہیں تو پھر یہ وہابی پیترا بدلتے ہیں اور کہتے ہیں جناب زندوں کا وسیلہ جائز ہے، مردوں کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ حضرات میں یہاں پہ یہ بات بھی کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہابی آج بھی نبی کو مردہ کہتا ہے اور مردہ بولتا ہے، لیکن مسلمانوں، ہم سنی مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام، ہم اپنی زبان سے کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہہ سکتے ہیں؟ ارے رسول اکرم کا ایک امتی اگر شہید ہو جائے تو قرآن کہتا ہے اسے مردہ مت کہنا۔ ارے صرف کہنے کو منع نہیں کیا گیا بلکہ مردہ سوچنے کو بھی منع کیا گیا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ جب نبی کا ایک امتی شہید ہو جائے اسے مردہ نہیں کہا جا سکتا، مردہ سوچا نہیں جا سکتا، تو رسول اکرم کو مردہ کہا جائے، رسول اکرم کو مردہ سوچا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جبکہ حدیث تو یہ کہتی ہے، ابن ماجہ شریف کتاب الجنائز باب ذکر وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث موجود ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی زندہ ہے تو ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں۔ بہرکیف تو یہ پیترا بدلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندوں کا وسیلہ جائز ہے، مردوں کا جائز نہیں ہے۔ تو ہم ان وہابیوں سے، ان پاکھنڈیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ چل تم غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث وہابی قرآن کی ایک آیت بتا جس میں اللہ نے کہا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ میرا نبی جب دنیا میں زندہ رہے تو تم ان کا وسیلہ لینا اور جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کا وسیلہ حرام ہے۔ قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے تو بتا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث بتا دے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جب میں بحیات رہوں دنیا میں تو تم میرا وسیلہ لینا اور جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا وسیلہ مت لینا۔ ایسی تقسیم رسول اکرم نے کی ہو تو ایک حدیث بتا دے۔ قیامت کی صبح تک کوئی بھی وہابی ایک بھی صحیح صریح مرفوع حدیث پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں وہابی قیاس کرے گا، دیکھو اس حدیث سے ایسا ثابت ہوتا ہے، اس حدیث سے ویسا ثابت ہوتا ہے۔ ارے وہابی تم قیاس کے منکر ہو، تم بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے فقہا کے قیاس کو نہیں مانتے، تو تم وہابیوں کی قیاس کی کیا اہمیت؟ حدیث دکھاؤ جس پہ یہ لکھا ہوا ہو، یا آیت دکھاؤ جس پہ یہ لکھا ہوا ہو کہ بعد وصال نبی کا وسیلہ جائز نہیں ہے، لیکن آؤ ہم تمہیں تمہارے گھر کی گواہی دیتے ہیں، تم
مولوی اسماعیل دہلوی قتیل کو بہت بڑے عالم اور فقیہ اور نہ جانے کیا کیا مانتے ہو، اور تم وہابی غیر مقلد نام نہاد مولویوں کے لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس اسماعیل دہلوی قتیل کی تقویت الایمان نامی کتاب کی بڑی تعریف کی ہے۔ اسی کتاب کو اٹھا لو، تقویت الایمان، صفحہ نمبر 123 ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے، ارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوڑو، رسول اکرم کی ذات تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، صحابہ کی ذات تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، تیرے مولوی نے یعنی اسماعیل دہلوی قتیل نے لکھا ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ یا اللہ کچھ دے دے شیخ عبد القادر کے واسطے سے تو بجا ہے۔ دیکھو سنی مسلمانوں، ان وہابیوں کے امام اور پیشوا اسماعیل دہلوی قتیل، جس نے مسلمانوں کو مشرک بنایا، جس نے مسلمانوں پہ شرک کا فتویٰ دیا، اس نے بھی بعد وصال کا وسیلہ قبول کر لیا۔ یا اگر یوں کہا جائے کہ یا اللہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے واسطے سے عطا کر، تو یہ جائز ہے، یہ بجا ہے۔ اب وہابیوں، تم مجھے بتاؤ کہ تم وہابیوں کا فتویٰ اسماعیل دہلوی قتیل کے تعلق سے کیا ہے؟